اہل تصوف صوفیوں کا دین آپ مطالعہ کیجئے. اسلام کا نام ہے, قرآن حدیث کا ذکر ہے وہاں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر اگر تھوڑی سی گہرائی میں جائیں, تھوڑی سی, بہت زیادہ نہیں, تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ تصوف کے اصول, ضابطے, عبادات, اعمال اسلام کی بجائے زیادہ تر غیر اسلامی افکار و نظریات سے حاصل کیے ہوئے ہیں. یونانی فلسفے سے, یونانیوں کے جو فلسفہ تھے, ارسطو, سقراط, بقراط, فیثاغورس اور یہ سب جو نام آپ سنتے ہیں, ان کے جو اصول ضابطے تھے عقلیت کی بنیاد پر, فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر, ان کے اصول اختیار کیے گئے ہیں. عقیدے سے لے کے اعمال کے معاملے میں یہ جو ہمارے یہاں خانقاہیت ہے, صوفیوں کے یہاں درویشی ہے, وہ حوالہ دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے تو آپ کو نبوت ملی. ایسے ہی ہم کرتے ہیں. بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو کیا اس وقت نبی تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد کیا آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, یا آپ کی نبوت ملنے سے پہلے والے اعمال بھی نمونہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہیں تو کتنے صحابہ کرام غار حرا میں گئے, کتنے صحابہ کرام نے گوشہ نشینی اختیار کی, خانقاہیت اختیار کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اس کے تعلق سے کیا تعلیم دی؟ کیا بتایا کہ غار حرا میں یا کسی غار میں جانے کے بعد یہ وظیفہ کرنا, یہ حقی لگانا اور یہ ذکر اور دعا کرنا؟ جیسا کہ ہمارے یہاں اہل تصوف, چشتی, قادری, نقشبندی, سب کے الگ الگ اوراد, اذکار اور عبادات ہیں. ان کے یہاں آپ پورا پائیں گے. جس کو اسلام نے توحید کہا, اہل تصوف اسے شرک کہتے ہیں. بہت غور سے, یہ ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, امانت داری سے, اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ. جسے ہم توحید کہتے ہیں اسے وہ شرک کہتے ہیں, اور جسے ہم شرک کہتے ہیں اسے وہ توحید کہتے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ ہی اللہ ہے. انسان ہو, جانور ہو, چرندے ہوں, پرندے ہوں, نباتات ہوں, جمادات ہوں, سب میں اللہ ہے. فرعون میں بھی اللہ تھا, ابلیس میں بھی اللہ. ہندو مذہب کے لوگ جن بتوں کو, مورتیوں کو پوجتے ہیں اس میں بھی اللہ ہے. یہ میں ہوائی دعوے نہیں کر رہا ہوں, آپ کو کتابوں میں ملے گا, زبانی دعوے ملیں گے. کچھ سالوں پہلے ناندیڑ کے اسٹیج سے دیوبند کے محتمم صاحب تشریف لائے تھے, وہاں ان کی کلپ آئی تھی. انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا کہ ہاں, ناندیڑ کے مفتی صاحب نے, ایک نوجوان نے کہا کہ ایسا ایسا کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کو پوجتا ہے اس میں بھی اللہ ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے وہ لمبی چوڑی تفصیل سے ہٹ کے آخر میں کہا کہ وہ صحیح ہے. کہاں سے لائی ہے؟ یعنی پوری دنیا کو, ہر دنیا کی ہر چیز میں اللہ مانے, یہ ہے توحید. وہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی ہے, تو ایک یہ توحید ہے, جبکہ یہ سب سے گھناؤنا, سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا کفر ہے. خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں, بائن ہیں, اور اسی کی دعوت سارے انبیاء نے دی کہ اس خالق کے سامنے مخلوق جو ہے بندگی, سراپا بندگی بن جائے. یہی تعلیم تھی توحید کی, توحید عبودیت, الوہیت, جس میں ربوبیت و اسماء و صفات کی توحید شامل ہوتی ہے. تو خیر, یہ میں نے ایک مثال دی. عقلی اعتبار سے ان کے یہاں ایسے بہت سارے اصول ملیں گے, تہوار ملیں گے جو اسلامی تعلیمات سے بالکل میل نہیں کھاتے, اور غیر اسلامی ہندوؤں کے طریقے سے آپ کو میل کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. عیسائیوں کے طریقے سے جو رہبانیت ہے, سنیاس ہے, تیاگ ہے, وہی ان صوفیوں کے یہاں ملے گا آپ کو. ان کے یہاں آپ کو انکار صفات ملے گی. یہ آپ کو ہندو مذہب میں بھی ملے گا, بدھ مذہب میں بھی ملے گا, اور یونانی مذاہب میں بھی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں ہے. اگر صفات کئی معنی, نام کئی معنی, تو کئی اللہ ماننا پڑے گا, اس لیے اس کا انکار کر دیا. اب اس میں الگ الگ اصول بنائے گئے, اور تشکیک, کسی نے سارے اسماء و صفات کا انکار کیا, کسی نے کچھ کا کیا, کسی نے کچھ اصول بنائے, بعض کا انکار, بعض کا قبول کیا. لیکن بنیاد سب کی وہی ہے. اس میں جو ہم اصطلاح اور عرف میں, اسلامی تاریخ میں جانتے ہیں ایسے فرقوں کو, جہمیہ, معتزلہ, اشعریہ, ماتریدیہ, آپ کہیں گے کہ یہ سب تو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اس نام سے نہیں. ہندوستان کے حنفی حضرات جو ہیں وہ عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. یہ لکھ لیجئے, میں بار بار ذکر کرتا ہوں. اور جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان سے ان تک میری آواز اگر پہنچے تو کہوں گا, گزارش کروں گا کہ اپنے اس عقیدے کا آپ علم حاصل کریں, تحقیق کریں. آپ کے یہاں ایسی کئی چیزیں بیان کی جاتی ہے جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے عقیدے کی,
جو بالکل اسلامی تعلیم قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ایک عام بات جیسے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یا عرش پر مستوی نہیں ہے، یہ جہمیہ اور عقل پسندوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے. اور تصوف کے راستے سے، اشریت ماتوریدیت کے راستے سے ہمارے یہاں بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور تمام ائمہ کے مذہب کے یہ خلاف ہے. اور امام حنیفہ نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے وہ کافر ہے. اپنے شاگرد کے سوال پر یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ عرش پر تو ہے لیکن عرش آسمان میں ہے، نیچے ہے، کہاں ہے نہیں جانتا، وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام میں جو اللہ کے عرش پر مستوی ہونے اور عرش کے کائنات کے سب سے اوپر ہونے اور اللہ کے اس کے اوپر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کی آیتوں میں، اس کا انکار کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا. اور اس کفر کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. یہاں مالیگاؤں میں بھی میری بحث ہوئی، رمضان المبارک میں حیدرآباد میں بھی ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی، بڑے جانکار آدمی، وہ اس پر مجھ سے لمبی چوڑی گفتگو کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں نے ان سے سمجھایا، یہاں بھی ایک کو سمجھایا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جس طرح ہے، صبر نہیں کرنے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق کو غار حرا میں، غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ افسوس نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمارے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تھا اس وقت، کیا اس وقت ڈھونڈنے آنے والوں کے ساتھ بھی ویسے ہی تھا کیا؟ نہیں. ایک ہے اللہ کا ساتھ ہونا علم کے اعتبار سے، احاطے اور قدرت کے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے علم میں، کوئی چیز اللہ کے علم سے، قدرت سے، احاطے سے باہر نہیں ہے. اس میں مزید معیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ تھا. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. یہ معیت کا معنی اور حقیقی معنی ہے یہ.